السلام علیکم، میں ہوں اویس منگل والا۔ دراڑیں اگر دیواروں میں ہوں تو دیواروں کو کمزور کر دیتی ہیں، اور دراڑیں اگر رشتوں میں ہوں تو رشتوں کو کمزور کر دیتی ہیں، اور اگر کسی بھی طریقے سے ان دراڑوں کو بھر بھی دیا جائے تو پھر ان کے نشانات باقی رہتے ہیں۔ اس وقت اگر پاکستانی سیاست کی بات کی جائے تو پاکستانی سیاست میں بھی ہمیں دراڑیں نظر آ رہی ہیں، اور خاص طور پر اگر ہم مریم نواز صاحبہ کے بیان کا ذکر کریں جس میں انہوں نے سابق ISI چیف فیض حمید صاحب کے بارے میں کہا کہ ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے، یہ بیان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس وقت پاکستانی سیاست میں سول ملٹری ریلیشنز میں دراڑیں پڑ رہی ہیں، اور یہ دراڑیں کتنی خطرناک ہوگی یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن ہم ذرا ماضی پر نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے سربراہ لیڈر ہیں، ان کی اور آرمی کی ریلیشن شپ ماضی میں کیسی رہی ہے، اور یہ جو ریلیشن شپ ہے یہ ہمیشہ، جس کو وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ ایک رولر کوسٹر رائیڈ رہی ہے۔ تو آج ذرا یہ تاریخ دیکھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے آرمی سے تعلقات کس طرح کے رہیں اور کب کب ان میں اتار چڑھاؤ آتا رہا۔ نواز شریف صاحب پہلی مرتبہ پرائم منسٹر بنے تھے 1990 میں، اور ان کے پہلے ٹرم میں ان کا جو ریلیشن شپ تھا آرمی کے ساتھ وہ بڑا مناسب تھا، کافی اچھا ریلیشن شپ چل رہا تھا۔ لیکن یہ جو ریلیشن شپ تھا آرمی کے ساتھ یہ اس وقت خراب ہونا شروع ہوا جب 1993 میں نواز شریف صاحب نے یہ سوچا کہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل عبدالوحید کاکڑ صاحب کو ڈسمس کر دیا جائے، اور اس وقت ایک سٹینڈ آف کی کیفیت بن گئی تھی آرمی اور نواز شریف صاحب کی حکومت میں۔ بہرحال اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نواز شریف صاحب کو ایونچولی بیک ڈاؤن کرنا پڑا اور انہوں نے اپنا فیصلہ واپس لیا۔ جنرل کاکڑ صاحب نے اپنا جو ٹرم تھا، جو آفس تھا، وہ ٹرم کمپلیٹ کیا اور مدت انہوں نے پوری کی، اور اس طریقے سے یہ معاملہ پھر سیٹل ڈاؤن ہو گیا۔ جب نواز شریف صاحب دوسری مرتبہ وزیر اعظم بنے یعنی کہ 1997 میں، تو اس وقت پھر سے لوگ یہ بات سمجھ رہے تھے کہ جی یہ تو آرمی کے قریب ہیں اور آرمی کے ساتھ ان کی اچھی ریلیشن شپ ہے، اور اس وقت نواز شریف صاحب کے سامنے ایک ایسا مرحلہ آیا کہ جنرل پرویز مشرف کو انہوں نے جب آرمی چیف بنایا تو وہ پہلا موقع تھا کہ جب انہوں نے اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانا تھا، تو جنرل پرویز مشرف صاحب کو آرمی چیف بنایا گیا، اور امید یہ باندھی گئی کہ اتنے سالوں کے بعد فوج کے ساتھ اچھے تعلقات قائم ہو گئے ہوں گے، کیونکہ نواز شریف صاحب پہلی مرتبہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگا رہے تھے۔ بلکہ خبریں تو یہ بھی ہیں، تاریخ لکھنے والے، جاننے والے، بتانے والے یہ بھی بتاتے ہیں کہ چودھری نثار صاحب جو کہ ہمیشہ سے نواز شریف صاحب کے بڑے کلوز رہے، انہوں نے تقرری سے پہلے پرویز مشرف صاحب کی نواز شریف صاحب سے متعدد خفیہ ملاقاتیں بھی کروائیں، اور اس میں پرویز مشرف صاحب نے یہ تاثر دیا کہ باس جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا، آپ بس فکر ہی نہ کریں، مرضی اور حکمرانی آپ ہی کی چلے گی۔ اور یہ جو ایک اعتماد کی فضا تھی یہ قائم ہو گئی، تو بس پھر جنرل پرویز مشرف صاحب آرمی چیف بن گئے۔ اب جیسے ہی جنرل پرویز مشرف صاحب آرمی چیف بنے تو گویا وہ کوئی اور ہی پرویز مشرف بن گئے تھے۔ بہت شروع میں ہی نواز شریف صاحب کے ان سے تعلقات خراب ہونا شروع ہو گئے تھے۔ عہدہ سنبھالتے ہی پرویز مشرف صاحب نے اپنے اعتماد کے لوگوں کو اہم عہدوں پر لگانے کا کام کیا۔ کافی سارے اس کے اندر نام آتے ہیں، جنرل محمود کمانڈر 10 کور ہوئے، جنرل جو عزیز تھے CGS جنرل مظفر عثمانی کور کمانڈر کراچی، اور اس کے علاوہ بھی کئی اہم تقرریاں تھیں جو کہ انہوں نے آتے ہی کر ڈالی۔ اب نواز شریف صاحب کا ماتھا ٹھنکا اور انہوں نے پرویز مشرف صاحب سے ذکر بھی کیا، لیکن پرویز مشرف صاحب نے انہیں مطمئن کر دیا۔ لیکن نواز شریف صاحب بھی ظاہر ہے انہوں نے بھی گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا تھا، وہ مطمئن ہونے والے نہیں تھے۔ انہوں نے ایک اہم تعیناتی اپنی مرضی سے کر کے بیلنس کرنے کا انہوں نے سوچا کہ چلو بیلنس کیا جائے، اور DG ISI کے عہدے پر نئی تقرری کے لیے انٹرویو طلب کر لیے گئے۔ اب یہاں پر ذرا معاملہ تھوڑا سا عجیب ہونا شروع ہوا۔ اب یہاں پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے یوں کہیں کہ وہ شکست کھا گئے، اور کوشش کے باوجود بھی وہ اپنا بندہ نہ لگوا سکے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنا بندہ لگواتے ہیں تو آپ کی اس کے ساتھ ایک اچھی ریلیشن شپ ہوتی ہے، آپ کی اس کے ساتھ ایک مینٹل فریکوینسی بنی ہوئی ہوتی ہے، ایک ہم آہنگی ہوتی ہے، تو بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اور اسی لیے جب بھی کسی بھی سیاستدان نے یا وزیر اعظم نے چننا ہوتا ہے آرمی چیف کو، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اپنا بندہ لگواؤں۔ لیکن پھر نواز شریف صاحب کے کیس میں خاص طور پر جو اپنا بندہ لگوانے والا سلسلہ ہوا، وہ تاریخ گواہ ہے
کہ کبھی بھی اپنا بندہ نہ نکلا. تو بہرحال نواز شریف صاحب نے اپنے اعتماد کے آدمی یعنی کہ جنرل ضیاء الدین بٹ کو DG ISI مقرر کر دیا. اب گاہے بگاہے جو ہے وہ پرویز مشرف صاحب سے نواز شریف صاحب کے اختلافات ہوتے رہے, کافی یہ تناؤ رہا, دونوں میں آپس میں مختلف معاملات پر ڈس ایگریمنٹس ہوتا رہا. وہ جو ریلیشن شپ جو تھی جس کا ہم شروع میں ذکر کر رہے تھے کہ دراڑیں اگر پڑنا شروع ہو جائیں تو وہ دراڑیں اگر آپ کسی بھی طریقے سے ان دراڑوں کو پورا بھی کر لیں, ان کو بھر بھی لیں, ان کے اوپر کچھ کور کر لیں, لیپا پوتی کر بھی لیں, تو وہ دراڑ وہیں رہتی ہے اور اس کا اثر وہیں رہتا ہے اور وہ اختلافات جو ہے وہ بڑھتے گئے. تو ایک بار بھارتی وزیر اعظم جو ہے اٹل بہاری واجپئی جو تھے اس وقت, ان کا واگا بارڈر پر جا کر استقبال کرنے سے انکار پر نواز شریف جو تھے وہ پرویز مشرف سے ناراض ہو گئے اور ایک بار نواز شریف صاحب نے 2 سینئر فوجی افسران کی برطرفی اور نجم سیٹھی کے کورٹ مارشل کی فرمائش کی. پرویز مشرف کے انکار پر پھر انبن ہو گئی اور اس طرح کے کئی مسائل چلتے رہے اور پھر آخر میں وہ جو ایک ڈیڈ لاک پوائنٹ ہوتا ہے, جو مین پوائنٹ جس کو کہا جاتا ہے, وہ تھا کارگل. بس پھر کارگل ہو گیا اور کارگل جب ہو رہا تھا تو نواز شریف اور پرویز مشرف کے درمیان اس موضوع پر اتنا بڑا اختلاف تو نہیں تھا, لیکن جب مشن ناکام ہوا تو بس پھر یہ سب سے بڑا اختلاف بن کر سامنے آیا. اور ظاہری بات ہے اگر کوئی مشن ایسا ہو کہ جس میں آپ کہیں کہ جی شکست کی ذمہ داری لے لیں, یا کیونکہ ہماری تو فوج وہاں پر اندر گھس گئی تھی, مشرف صاحب کی تصویریں بھی تھیں وہاں پر کہ جو اندر پہنچ چکے تھے انڈیا کی یوں کہہ لیجیے کہ لائن کے, اور وہاں پر انڈیا میں بھی بڑے اس بات پر شور مچایا گیا تھا. تو یہ جو تنازع تھا یہ بہت بڑا اختلاف بن گیا تھا ان دونوں کے درمیان اور ظاہر ہے پھر ساری دنیا نے دیکھا کہ کیا ہوا. اچھا, اب بہت بڑا اختلاف ہو جانے کے باوجود بھی نواز شریف صاحب اور پرویز مشرف صاحب اپنے عہدوں کو بچانے میں کامیاب رہے اور مشکل وقت جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح ٹل ہی گیا. اب جو آخری قطرہ تھا اس پر, یا وہ کہہ لیجئے کہ جلتی پر تیل کا کام کیا, یا فائنل نیل ان دا کافن جو وہ انگریزی میں ہم کہتے ہیں نا, وہ فائنل نیل ان دا کافن تھا, وہ جنرل طارق پرویز کا تنازع ثابت ہوا جب کور کمانڈر کوئٹہ جنرل طارق پرویز جنہیں جو ہے وہ انہوں نے نواز شریف سے خفیہ طور پر ملاقات کی اور جب مشرف صاحب کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے نواز شریف صاحب سے کہا کہ جی انہیں میں برطرف کرنا چاہتا ہوں, آئی نیڈ یور پرمیشن, یا پھر یوں کہیے کہ برطرفی سے متعلق آگاہ کر دیا ہوگا, جو بھی ان کے درمیان بات ہوئی. خیر, نواز شریف صاحب نے بادل نخواستہ خاموشی اختیار کی اور مسئلہ تب ہوا جب اگلے دن کے اخبارات میں خبر لگی کہ نواز شریف صاحب سے ملاقات کرنے کی پاداش میں جنرل صاحب کو فارغ کر دیا گیا ہے. اور اس خبر پر نواز شریف صاحب کو بہت برا لگا. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو میری ہتک ہوئی ہے, میری سبکی ہوئی ہے, کیونکہ میں نے تو ایسا کوئی آرڈر نہیں کیا. اچھا, پھر انہوں نے ISPR سے خبر کی تردید شائع کرنے کا مطالبہ کیا اور نواز شریف صاحب کے اصرار کے باوجود ظاہر ہے تردید تو شائع نہ ہوئی, تو پھر ان کے صبر کا پیمانہ ہوا لبریز اور انہوں نے جنرل مشرف کو ہٹانے کا کہتے ہیں کہ اس وقت فیصلہ کر لیا تھا. نواز شریف صاحب نے مشرف کو کیا ہٹانا تھا, بہرحال وہ خود پہلے وزیر اعظم ہاؤس اور پھر ان کو ملک چھوڑنا پڑا اور یہ سارا معاملہ ہم سب نے دیکھا کہ کس طریقے سے پھر برسر اقتدار آئے جناب پرویز مشرف صاحب اور جناب نواز شریف صاحب جو تھے ان کو پاور سے ہٹا دیا گیا. 1999 تھا یہ, اور پھر وہ ایگزائل میں چلے گئے, سعودی عرب چلے گئے تھے اور پھر وہ پاکستان واپس آئے 2007 میں, اور جب 2007 میں وہ پاکستان آئے تو پھر اس کے بعد 2013 میں وہ ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم بن گئے. اب جو ان کی ریلیشن شپ تھی آرمی کے ساتھ وہ ایک مرتبہ پھر ایک ایسی کشمکش تھی اس میں کہ کیا ہم اس کو اچھی ریلیشن شپ کہہ سکتے ہیں یا ہم کہیں کہ اس ریلیشن شپ میں دراڑیں تھیں, کیونکہ ظاہر ہے پرانے تجربے جو ہوتے ہیں وہ جو محاورہ ہوتا ہے نا کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے, تو آرمی کے لیے بھی یہی معاملہ تھا اور نواز شریف صاحب کے لیے بھی یہی معاملہ تھا اور ان کے کچھ کلیشز ہونا شروع ہو گئے آرمی لیڈر سے. کافی سارے ایشوز ایسے تھے کہ جن کی وجہ سے آرمی میں اور نواز شریف صاحب میں ایک مرتبہ پھر وہ دراڑیں جو تھی وہ نمایاں ہونا شروع ہو گئی. ایک تو یہ تھا کہ وہ انڈیا سے جو تھے اپنے ریلیشن شپس بہتر کرنا چاہتے تھے, پھر اس کے علاوہ کرپشن سکینڈلز وغیرہ کے معاملات تھے, تو یہاں پر یہ جو دوریاں تھیں یہ بڑھتی چلی گئیں. اچھا, پھر جنرل راحیل شریف صاحب کی اگر بات کی جائے یا جنرل قمر باجوہ صاحب کی بات کی جائے تو آرمی چیف ان کو لگوایا
जनाब नवाज शरीफ साहब नहीं था और उनसे भी इनके ताल्लुकात ख़राब रहे। और जनरल बाजवा साहब को तो वो अपने कुर्सी छीने जाने की वजह करार देते रहे हैं। वो 2017 में जब नवाज शरीफ साहब को तीसरी मरतबा जो है वो अपने वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाया गया था, तो उसके हवाले से भी वो पूरी जो मुझे क्यों निकाला की कैंपेन थी, वो सारी हम सब जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने मुझे क्यों निकाला की कैंपेन चलाई। और बुनियादी तौर पर उन्होंने ये कहा कि जी आर्मी जो है वो पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रही थी और मुझे उन्होंने निकाल दिया है। और ये सारे मामलात जो थे वो हिस्टोरिकल मामलात हो गए, जिसके अंदर जब भी नवाज शरीफ साहब आर्मी चीफ साहिबान के सामने आते थे तो बस दोनों में एक तनाव की कैफियत या दरार मौजूद होती थी। अब आ जाते हैं ज़रा हम रीसेंट बयान पर। मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा, मरियम नवाज़ साहिबा ने कहा यह है कि जी रिटायर्ड ISI चीफ फैज़ हमीद साहब जो थे उनका होना चाहिए कोर्ट मार्शल। और कोर्ट मार्शल क्यों होना चाहिए? क्योंकि उनका बुनियादी किरदार था उनके वालिद साहब की हुकूमत को ख़त्म करने में और मरियम साहिबा को और नवाज़ शरीफ साहब को नैब केसेस में फंसवाने में सारा किरदार जो था वो उनका ही था और उनका होना चाहिए कोर्ट मार्शल। अब ये सारा मामला जो है जब उनका बयान आया, तो अगर आप इस बयान को ज़रा कंपेयर करें इमरान खान साहब के बयान से। अच्छा, दरारें मुख्तलिफ़ जगहों पर है, ये भी ज़रा देखिएगा। इमरान खान साहब वो ये कहते हैं कि जी उनकी डिमांड क्या है। उनकी डिमांड जो है वो ये है कि जी जो कमर जावेद बाजवा साहब हैं, रिटायर्ड जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, इमरान खान साहब के जो बयान हैं वो उनके ख़िलाफ़ आते हैं। और जो मरियम साहिबा हैं वो कहती है कि जी मैं जनरल फैज़ हमीद साहब की एक मिसाल बनाना चाहती हूँ। तो इस वक्त दोनों जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं पाकिस्तान की, उन दोनों की तोपों का रुख दो अलग अलग साबिक आर्मी ओहदेदारान की तरफ है। और ये हैं दो दरारें जो कि पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों और आर्मी के दरमियान है। अच्छा, अब जनरल फैज़ साहब ने जो है वो भी अपनी खामोशी तोड़ी और ये जो मरियम नवाज़ साहिबा ने उन पर इल्ज़ाम लगाए थे, तो उन्होंने फैज़ हमीद साहब ने एक जनरल से बात करते हुए ये कहा कि जी आर्मी चीफ़ होता है जो कि सारे डिसीशन ले रहा होता है और उसकी मर्ज़ी के बगैर कोई काम नहीं होता। और जिस ज़माने की बात हो रही है मरियम साहिबा की तरफ से, उस वक्त तो मैं एक मेजर जनरल था और मेजर जनरल जो है उसकी आप सोच लें कि कितनी से होती है या कितनी इन्वॉल्वमेंट है और कितनी अथॉरिटी होती है, ये आप ख़ुद जानते हैं। तो इसीलिए मैं उन मामलात में इन्वॉल्व नहीं था। असल जो मामला होता है वो तो सारा होता है जी आर्मी चीफ़ की तरफ से। अच्छा, अब यहाँ पर उनका जवाब आ गया। अब आगे क्या होता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक और दराड़ हमें नज़र आती है जो कि इस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर हैं जनाब राना सनाउल्लाह साहब। उन्होंने कहा कि जी इस वक्त एक इंक्वायरी है जो कि चल रही है साबिक ISI चीफ़ यानी कि साबिक ISI बॉस जनाब फैज़ हमीद साहब और उनके भाई के हवाले से, एक करप्शन के हवाले से और वेल्थ बियॉन्ड मीन्स जो होती हैं, असासाजात जो कि होते हैं, आपकी अपनी जो तनख्वाह है या आपकी अपनी जो सोर्स ऑफ इनकम है उससे ज़्यादा अगर आपके पास असासे हों, तो उस हवाले से एक इंक्वायरी चल रही है। और जब उनसे मज़ीद डिटेल पूछी गई तो उन्होंने कहा कि जी अभी प्रीमेच्योर है, इस बारे में मैं कोई बात नहीं कर सकता हूँ। लेकिन सिर्फ उन्होंने ये बात बताई कि जी ये एक इंक्वायरी हो रही है। अच्छा, जब उनसे कोर्ट मार्शल के हवाले से पूछा गया तो राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा कि जी ये तो GHQ ही डिसाइड करेगा कि कोर्ट मार्शल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और उन्होंने ये बात भी की कि जो सियासतदान होते हैं वो तो अपनी ख्वाहिशात या यूँ कहिए कि अपनी जो डिमांड्स हैं और अपना जो नज़रिया है, अपने जो ख़यालात हैं वो सामने रख देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जैसा वो सियासतदान चाह रहे हैं, जैसा वो कह रहे हैं वैसा ही हो जाएगा। जो कोर्ट मार्शल का जो मामला है वो वैसे भी जो सिविल अथॉरिटीज़ हैं उनकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। तो इसीलिए ये मामला सिर्फ़ और सिर्फ आर्मी या जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं, हमारी फोर्सेस हैं, ये ख़ुद ही डील करेंगे। तो इस वक्त उन्होंने मरियम साहिबा के बयान की एक तरीके से यूँ कह लीजिए कि उसको नेगेट कर दिया या उसको थोड़ा सा लोअर डाउन कर दिया कि जी अगर ये मरियम साहिबा कह भी रही हैं तो मरियम साहिबा की ये ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन हकीकत में हमारे कोर्ट्स जो हैं, सिविल कोर्ट्स, वो तो इसमें जा ही नहीं सकते। ये मामला आर्मी का है, आर्मी जो चाहेगी वो कर लेगी। अब ये दरारें जो हमें नज़र आ रही हैं, ये मेरा अपना मानना यह है कि ये दरारें पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सियासी जमातों और पाकिस्तान की अस्करी क़ुव्वतों के हवाले से हमेशा एक बात जो कि बड़ी पॉजिटिव समझी जाती रही
وہ یہ کہ یہ دونوں قوتیں، یہ دونوں فورسز ایک پیج پر ہوں۔ جب یہ دونوں ایک پیج پر ہوں گی تو ملک میں جتنے بھی کام ہونے ہیں ملک کی ترقی کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے، وہ زیادہ بہتر طور پہ ہو سکیں گے اور ان میں کبھی بھی کوئی بھی مسئلہ نہیں آئے گا۔ اور یہ دونوں جب جڑے ہوئے ہوں گے، یہ دونوں جب یکجا ہوں گے تو پھر معاشی معاملات بھی بہت زیادہ بہتر ہوں گے۔ لیکن اگر یہ دونوں ایک پیج پر نہ ہوں تو یہ معاملہ خطرناک ہے۔ ہماری دعا یہ ہے کہ یہ معاملہ خطرناک نہ بنے اور یہ دراڑیں دور ہو جائے۔ اللہ حافظ۔